بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدیجہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ سیاہ رات کی بڑھتی ساعتوں میں لمحہ لمحہ تیرگی اترتی ہی جا رہی تھی، کروٹیں بدل بدل نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ گہری سوچ میں غلطاں، متفکر و بے چین ہو رہا تھا۔ یہ مزمحل کیفیت ایسے نہ تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے مشہور ترین بہادر جنگجوؤں میں سے تھا۔ کئی جنگی میدانوں میں داد شجاعت لے چکا تھا، مگر آج دل گرفتہ حالت میں تھا۔ قریب لگے خیموں میں معصوم بچوں کے بھوک و پیاس سے رونے اور بلکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی لمحے چند دن پہلے اسی قافلے سے ہونے والی پہلی ملاقات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ جب قافلہ ابا عبداللہ نے مقام زبالہ سے کوچ کا ارادہ کیا تو ابا عبداللہ کے حکم پر ان کے قافلے والوں نے وافر مقدار میں پانی کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں پانی سے بھرے مشکیزیں اونٹوں پر لادے وہ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جب بیچ راہ یہ بھی اپنے تھکے ماندے لشکر کے ساتھ اس صحرا میں انہیں جا پہنچا تھا کہ انہیں دور سے دیکھتے ہی اس قافلے کے ایک شخص نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو قافلے کے امیر ابا عبداللہ نے بھی تکبیر کے الفاظ دہرائے اور تکبیر بلند کرنے کی وجہ پوچھی۔ جواباً اس شخص نے کہا کہ غور سے دیکھو، کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ اسی اثنا میں اس کا لشکر قریب پہنچ گیا تھا۔ انہیں دور سے قافلے سے ہلکے لہجوں میں یہ آواز سنائی دی، ہمیں تو گھوڑوں کی کچھ گردنیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے قافلے کے سوار گھوڑے پیاس سے شدید نڈھال تھے اور شدت تشنگی سے تمام لشکری سواروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس قافلے کے امیر سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ امیر نے حکم دیا کہ ان کو سیراب کرو، اور ہاں دیکھنا کہ ان کے گھوڑے بھی پیاسے نہ رہ جائیں۔ آنے والے قافلے کے افراد نے ان سے اس پانی سے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کے تمام لشکر کے افراد کو پانی پلایا اور پھر پانی سے بھرے برتن گھوڑوں کے سامنے رکھ دیے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی سیراب ہو گئے۔ اس کے لشکر کا ایک فرد علی ابن الطعان بھی تھا جو اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب وہ بعد میں پہنچا تو تمام لشکر والے اپنے گھوڑوں سمیت پانی سے سیراب ہو چکے تھے اور اس پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ جیسے ہی ابا عبداللہ نے علی ابن الطعان کی حالت دیکھی تو پانی کی مشکوں سے لدے ایک اونٹ کی طرف اس کی رہنمائی کی اور کہا، جاؤ اور اس اونٹ کو بٹھا کر اس سے پانی اتار کر پی لو۔ علی ابن الطعان اونٹ کے قریب گیا اور اس کو بٹھا کر پانی اتار کر جیسے ہی پینا چاہتا تھا کہ پانی منہ سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ ابا عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو بنفس نفیس خود قریب آئے اور مشک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور پانی پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ عجیب معاملہ ہو گیا تھا۔ جن کے لیے وہ لشکر لے کر آئے تھے ان سے ہی مدد کے طالب ہوئے اور اب پانی پی کر آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب اس کے پاس اپنی بات کے لیے سخت لہجے کا کوئی امکان باقی نہ رہ گیا تھا تو کچھ تہذیب کا مظاہرہ کرنے کے لیے خاموش ہی رہا۔ ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ آنے والے قافلے کے امیر نے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی سے کہا کہ اذان دو، پھر اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا تم اپنے لشکر کے ہمراہ نماز پڑھو گے؟ امتحان آن پڑا تھا اس کے لیے۔ جہاں وہ لشکر لے کر جن دشمنوں کے لیے چلا تھا انہوں نے ہی پانی پلا کر اور اپنے اخلاق سے اسے ہر بد تہذیبی سے روک لیا تھا۔ اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا، اس لیے نرم لہجے میں اس نے قافلے کے امیر کو جواب دیا، یا ابا عبداللہ، میں تو آپ کی معیت میں ہی فریضہ ظہر ادا کروں گا۔ یہ ادب ہی تو تھا کہ جو وہ نماز جس کو وہ ابا عبداللہ کی ابتدا میں پڑھنا چاہتا تھا در حقیقت باب رحمت کھلنے کا سبب بن گیا۔ غرض تمام لشکر نے ابا عبداللہ کی ابتدا میں نماز پڑھی
پھر اس کے بعد ابا عبداللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلے کی مانی پھر اس نے ابا عبداللہ کی ابتدا میں نماز عصر ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد ابا عبداللہ اس کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابا عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے شہر واپس چلا جاؤں، لیکن اس کی جانب سے مسلسل یہ اصرار تھا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ ابا عبداللہ نے اس کے اس سخت رویے کو دیکھتے ہوئے کہا، ترجمہ: تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، آخر تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ جملہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس کے بعد اس طرح گویا ہوا، ترجمہ: اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی عرب شخص مجھے جملہ کہتا اور وہ ایسے حالت میں ہوتا جس میں آپ ہیں، میں اس کی ماں کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کی ماں بڑی عظیم المرتبت ہیں اور مجھے حق نہیں کہ ان کو ذکر خیر کے علاوہ یاد کروں۔ نماز کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ جب اس نے دامن تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا تھا اور یہ ظاہر کر دیا کہ رحمت الہی کا ایک اور مخصوص دروازہ اس عظیم المرتبت ماں کے احترام کے سبب اس پر کھلا ہے۔ اچانک وہ دور خیموں سے پیاس سے روتے بچوں کی العطش العطش کی آوازوں سے یادوں کے تسلسل سے لوٹ آیا۔ یہ شخص حر بن یزید بن ناجیہ بن قاسب بن عتاب بن حارث بن عمرو بن حمام بن بنو ریح بن یربوع بن حنظلہ قبیلہ تمیم کے زمانہ جاہلیت کے بزرگ خاندان سے تعلق رکھنے والے رؤسا میں سے تھے۔ حر بن یزید ریاحی ابن زیاد کے ان 4 کمانڈر میں شامل تھا جنہیں نوازِ رسول حضرت امام حسین کا راستہ روکنے اور بیعت پر مجبور کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ابن زیاد نے حر ابن ریاحی کو خراسان کی حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ تھی کہ امام حسین کو کوفہ آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ حر ابن ریاحی نے ہی سب سے پہلے 1000 کے دستے کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکا تھا۔ بعد میں باقی 3 کمانڈر 3000 افراد کے دستوں کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ یہ وقت اسلامی تاریخ کا انتہائی نازک موڑ تھا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی پوری توجہ اس طرف تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لے جنہوں نے اس کی ولی عہدی کی بیعت سے امیر معاویہ کے زمانے میں انکار کیا تھا۔ اس وقت مدینے میں ولید بن عتبہ بن ابو سفیان گورنر تھا، جس کو یزید نے خط میں لکھا کہ بلا تاخیر حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو۔ وقت گزرتا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو نہ ہی واپس جانے دیا گیا بلکہ بالآخر انہیں کربلا کے مقام تک لایا گیا، جہاں ان کا کھانا اور پینے کے لیے پانی تک بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آج شب عاشور آن پہنچا تھا اور خیمہ حسین سے بچوں کے رونے کی آوازیں حر اور اس کے بیٹے کو بے چین کر رہی تھیں۔ حر بن ریاحی نے جب بعد میں آنے والے لشکر میں کمانڈر ابن سعد کو، عمر بن سعد کو رعونت و تکبر کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیتے سنا تھا کہ میرے گھوڑوں کے سموں پر پانی ڈالو، گرمی کی شدت سے کہیں یہ جل نہ جائیں، اور ایسے وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا جا چکا تھا اور ان کے خیموں سے پیاس کی شدت سے رونے والے بچوں کی آوازوں نے حر کے دل میں تلاطم برپا خیز کیا ہوا تھا۔ ہاں، یہی وہ وقت تھا کہ جب حر شدید بے چین و مضمحل اس پریشانی میں مبتلا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علی و فاطمہ کے بیٹے کو میں نے آج کس مقام تک لا پہنچایا ہے! ضمیر کے کچوکے سے سخت پشیمان کیے ہوئے تھے۔ عہدے کے لالچ نے مجھے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی مہلت تک نہ دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری ہی وجہ سے امام حسین کی راہ کھوٹی ہوئی۔ میں نے ہی قافلے کو گھیراؤ کر کے یہاں تک
پہنچایا۔ ان کی بھوک و پیاس کی وجہ آج میں ہی ہوں، اور شدید شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب حر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جسے باطل سے حق کی طرف سفر کا فیصلہ کر چکا ہو۔ باوجود اس کے کہ عمر ابن سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر حق و باطل کی جنگ اور ایک عجیب و غریب نور معنوی پیدا ہو گیا تھا۔ عام عاشور کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ 4000 کے لشکر کے سامنے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کا قافلہ موجود تھا۔ لشکر آمنے سامنے موجود تھے۔ حر کے دل میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں۔ ایک طرف یزیدی فوج میں ہزاروں کا مجمع تھا، اور اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ مٹھی بھر لشکر کا ساتھ دے کر جاہ و حشم کو ٹھکرانا ہے یا جابر و عیاش حکومت سے زندگی کے چند دنوں کی خوشیاں سمیٹنی ہیں۔ حر نے اپنا آخری ارادہ کر ہی لیا، اور ایسے حال میں دنیا کی چمک دمک کو پسِ پشت کیا۔ چنانچہ اپنے گھوڑے کو پانی دینے کے بہانے لشکر یزید سے دور تر ہوئے اور خیمہ امام حسین کے قریب جا رہے تھے۔ اس وقت مہاجر بن اوس حر کے ہمراہ تھا۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا۔ اس وقت حر کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجر بن اوس نے کہا، اللہ کی قسم کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور مجھے جلا دیا جائے تو بھی کسی چیز کو جنت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور خیمہ حسین کے پاس پہنچ گیا۔ جب حر خیمہ امام حسین کی طرف جا رہے تھے تو یزیدی لشکر کے سپاہی یزید بن سفیان تیمی نے کہا تھا کہ بخدا اگر میں حر کو دیکھ لیتا اس وقت جب وہ لشکر سے نکل کر جا رہا تھا تو ایک نیزے میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ حر ایسے احساسات و جذبات کے ساتھ خیمہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ سر سے کپڑا اتار دیا، اپنا دونوں ہاتھوں کو پس گردن باندھ لیا، اور امام حسین کے قریب پہنچ کر اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور روتے روتے خاک پر لوٹنے لگا، اور دعا کے یہ فقرے حر کی زبان پر جاری تھے۔ ترجمہ: خدایا، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں کہ میری توبہ کو قبول فرما۔ میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور تیرے نبی کی بیٹی کے لخت جگر کا دل دکھایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حر کی حالت دیکھی تو فرمایا، حر اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بسط شرمندگی عرض کیا، اے نواسۂ رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینہ واپس جانے نہیں دیا اور آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا۔ کیا واقعتاً میرے جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ امام حسین نے اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا اور فرمایا، ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے۔ اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب معافی کا پروانہ نواسۂ رسول سے مل چکا تھا۔ حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ قافلہ امام حسین کا حصہ بن چکے تھے۔ اب حر امام حسین سے یزیدی فوج کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ حر، تم ہمارے مہمان ہو، تمہیں اپنے لیے مرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہوں؟ حر اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو اس حال تک میں لایا ہوں، اب موقع دیں کہ سب سے پہلا تیر دشمنوں کی جانب
میرا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ اب حر تن تنہا اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے اپنا رخ یزیدی لشکر کی طرف موڑ چکے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر تلواریں چلا رہے تھے۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا۔ اس وقت حسین بن تمیم نے، جو قادسیہ کی ناکہ بندی پر مامور فوج کا افسر تھا، یزید بن سفیان سے کہا کہ دیکھو، حر یہی تو ہے جس کے قتل کرنے کی تم آرزو رکھتے تھے۔ اس نے کہا اچھا، یہ کہہ کر وہ باہر نکلا اور پکارا حر، کیا مقابلہ منظور ہے؟ حر نے کہا ہاں ضرور، اور یہ کہتے ہی سامنے آ گئے۔ خود تاریخ کی کتابوں میں حسین کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ بس یہ معلوم ہوا جیسے یزید کی جان حر کے قبضے میں تھی، چنانچہ وہ دم کے دم قتل ہو گیا۔ یہ ایسا اس پر ہیبت ناک منظر تھا کہ دشمن کا ناطقہ بند ہو گیا اور حر کے مقابلے میں پھر کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ تب عمر بن سعد نے یکبارگی حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ یکبارگی حملہ آوروں سے آخرکار حر اپنے گھوڑے سمیت بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ گھوڑے کو اپنے مرکز کی طرف واپس کرتے ہوئے زخموں کی شدت سے گر گیا۔ اصحاب امام حسین نے ان کے زخموں سے چور چور بدن کو زمین سے اٹھایا اور قریب خیمہ لا کر امام کے سامنے رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا، یہ جملہ فرمایا اے حر، تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور آخرت میں بھی حر رہو گے، بلکہ اسی طرح جیسے تمہاری اماں نے تمہارا نام حر رکھا۔ اس کے بعد اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ کر ہمیشہ کے لیے حر کی حریت پر حسینی مہر لگا دی۔ حر بن ریاحی کو اسی طرح رومال زہرہ کے ساتھ دفنایا گیا۔ جناب حر بن ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت کے درجے پر پہنچنے والے، کربلا کی زمین کو اپنے خون سے رنگنے والے پہلے کربلائی شہید بنے اور رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان حریت کا استعارہ بن گئے۔ یعنی حر تھا جنتی پہلے اور کھڑا تھا دوزخیوں میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی کر دیا اور وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔